حضرات، کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو ظاہری طور پر تو شادی شدہ ہوتے ہیں، لیکن شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ زنا کرتے ہیں، اور کسی اور سے نہیں، انہی سے زنا کرتے ہیں کہ جن سے ان کی شادی ہوئی ہوتی ہیں، جو بظاہر ان کی بیویاں ہوتی ہیں، جو بظاہر زمانہ سمجھتا ہے یہ فلاں کی بیوی ہے، لیکن وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، اسلام نے نکاح کا ایک بہت پاک رشتہ دیا ہے انسانوں کو۔ اس پاک رشتے کے ذریعے سے عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ پھر جب تم نے نکاح کر لیا تو قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کی مانند ہیں، یعنی انہیں جس طرح سے چاہو آپ ان کو استعمال کرو، جس طرح سے بھی مراد یعنی جو جائز طریقے ہیں، ہوش والے نہیں، جہالت والا نہیں، جو جائز طریقے ہیں ان کو جس طرح سے چاہو اپنی بیویوں کے ساتھ آپ رہو اور ان سے فائدہ حاصل کرو اور ان سے جو ہے ملو۔ لیکن آج ہمارے مسلمان کچھ ایسے ہیں کہ جہالت کی بنیاد کہیے یا پھر وہ شرمندگی کی وجہ سے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور ان کو معلوم ہے ہم نے طلاق دے دی اور طلاق ہو بھی گئی، لیکن پھر جب وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اس لفظ سے طلاق ہو گئی ہے تو بہت سے لوگ اس کو دبا جاتے ہیں کہ بھئی خاموش رہو یار، معاشرے میں بدنامی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی، اور کئی سال تک اسی طریقے سے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ رہنا کھلم کھلا زنا ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور شرم کی اور بدنامی کی وجہ سے اب وہ اس کو چھپائے اور اس کو ظاہر نہ کرے، نہ بتائے، اور بیوی کو معلوم ہے طلاق ہو گیا میرا، اس نے دے دیا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لے۔ کتنے فونز ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت میں نے 4 سال پہلے اپنی بیوی کو یہ لفظ طلاق کا لفظ بول دیا تھا حضرت، اب میری سمجھ میں آیا، مجھے پتہ چلا کہ اس سے طلاق ہو گیا، پتہ چلا ہاں وہ طلاق تو 4 سال پہلے ہی ہو گیا تھا اور 4 سال سے ایسے ہی رہ رہے ہیں، اسی درمیان کئی بچے بھی پیدا ہو گئے۔ حرام ہے، یہ کھلم کھلا حرام ہے۔ اسی لیے یہ طلاق والے جو میٹر ہیں یہ ہر وقت زبان پہ نہیں لائے جاتے۔ چائے میں جو ہے شکر تیز ہو گئی، ہانڈی میں مرچی تیز ہو گئی، ہانڈی میں مرچی کم ہو گئی، ان کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے خدا کا خوف کرو۔ کچھ لوگ تو 12 سال 10 سال سے یوں ہی رہ رہے ہیں۔ ایک شخص کا تو فون آیا، 56 سال کی عمر اس عورت کی، شوہر کی عمر 60 سال کی ہے، اب پوچھ رہا، بولا حضرت 30 سال پہلے اپنی بیوی کو میں نے طلاق کا لفظ کہہ دیا تھا، اب کیا کریں؟ 30 سال سے وہ زنا کر رہا تھا۔ مسلمانوں ہوش کے ناخون لو، کیا حرام کاریاں ویسے کم ہو رہی ہیں جو جان بوجھ کر یہ حرام کاری کے گڈھے میں آپ کود گئے؟ ایک تو یہ ہے کہ طلاق دے کر کے شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے، بدنامی کی وجہ سے خاموش ہو کر رہ جاتے ہیں۔ عورتوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو دور کر لیں، ورنہ میدان محشر میں سخت کے سخت ان کے ساتھ بھی جو ہے سزا کا معاملہ و برتاؤ کیا جائے گا۔ جہنم کی سزا بہت سخت ہے۔ ایک زنا ہوتا ہے تو پوری روئے زمین ہل جاتی ہے، پوری زمین کانپنے لگتی ہے۔ زمین پر حصہ ہوتا، جس حصے پر زمین کے زنا ہوتا ہے وہ پورا حصہ کانپتا ہے، معلوم ہے؟ پھر ایک تو طریقہ یہ ہے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں، یعنی کوئی ایسا کفریہ کام کر لیا، کوئی کلمہ کفر کہہ دیا، کوئی کفریہ کام کر لیا جس کی وجہ سے ان کے نکاح سے ان کی بیویاں نکل جاتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کلمہ کفر بول دیا، کفری گانا سن لیا۔ کتنے گانے ایسے ہیں جو کفریہ گانے، بریلی شریف سے کئی سال پہلے فتویٰ شائع ہوا تھا، اور
الجامعۃ القادریہ ایک بہت بڑا ہمارا سنیوں کا ادارہ ہے رچھا اسٹیشن پر، 2002-03 میں ایک فتویٰ وہاں سے شائع ہوا تھا کہ کچھ گانے ایسے ہیں کہ ان کو سننے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے، اور جب انسان کافر ہو گیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ان کے اس فتوے کے اندر کئی سارے گانے بھی کوڈ کیے گئے تھے۔ خدا بھی جب آسمان سے زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، کفر ہے یہ۔ اور وہ فرصت سے بنایا ہوگا میرے یار، اس طرح کا کوئی گانا، کفر ہے یہ۔ پتھر کے صنم تجھے ہم نے اپنی محبت کا خدا مانا، اس طرح کے کوئی الفاظ گانے کے، کفر ہے یہ۔ اللہ اللہ، ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے گانے ایسے ہیں جو کفریاں ہیں، کتنی کمیڈی ایسی ہیں جو کفریاں ہیں، ان کمیڈیوں کو سنتے ہیں، کوئی کسی کو سن رہا ہے، کوئی کسی کو سن رہا ہے، یہی پتہ نہیں کہ یہ کفر ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے کفر کر لیا تو آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل گئی، اب آپ نے دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا ہے، تجدید ایمان کرنا، تجدید نکاح بھی کرنا ہے۔ اس طریقے سے زنا ہو رہا اپنی بیوی کے ساتھ لوگوں کا۔ باز آئیں ان چیزوں سے، دیکھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، دیکھیں کہ کوئی ایسا زندگی میں ہم سے کام تو نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے ہمارا اسلام سے خارجہ ہو گیا، ہم نکل چکے اسلام سے، پھر ہمارا بیویوں سے کیا تعلق رہ گیا؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو۔ جو اولاد زنا سے پیدا ہوگی وہ تمہاری مطیع و فرمانبردار ہوگی، وہ اولاد کے نیک بنے گی۔ وہ جو زنا سے پیدا ہونے والی اولادیں ہیں، کیا وہ کنیز فاطمہ بنیں گی؟ جیسی حرام اولاد وہ ہے پیدا ہوئی ہے، ایسے ہی وہ حرام کاریاں کرتی نظر آئیں گی۔ اللہ اللہ۔ اور بہت سے مسلمانوں کے تو حال یہ ہیں کہ انہوں نے شادیاں ان لڑکیوں سے کر رکھی ہیں جو لڑکیاں ہی مسلمان نہیں ہیں، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے، کوئی کسی مذہب سے شادی کر لیے۔ ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ پوری آیت قرآن میں پڑھیے کہ آپ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، قرآن میں کھلم کھلا ہے۔ یا تم مشرک مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کہ وہ مشرک مردوں سے نکاح کر بیٹھی ہیں، وہ شادی کر بیٹھی ہیں، ان سے بیاہ رچا بیٹھی ہیں۔ زنا ہو رہا ہے، یہ کان کھول کے سن لیں۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے تو وہ زنا کراتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ زنا کرے گا، وہ بھی زنا کرتا ہے۔ یہ سب زنا کے کام ہیں۔ کوئی ایسے جملے نہ بولو کہ جس سے کفر صادر ہو جائے، کوئی ایسے طلاق کے لفظ نہ بولو، کنایات کے اگر آپ نے کوئی لفظ بول دیے، ظاہری طور پر اگر طلاق نہیں بھی کہا، بہت سے لوگ ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ وہ وہ الفاظ کنایہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے اپنی بیوی سے کہتے ہیں تو آج سے مجھ پر حرام ہو گئی، یہ الفاظ کنایات ہیں۔ اور بھی بہت طرح کے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ نہ کریں کہ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں اگر تو نے یہ کام کر لیا تو سمجھ لیجئے تجھے طلاق ہے، اور وہ کر لیتی ہے اس کام کو تو طلاق ہو گئی، لیکن وہ بھول گئے کہ اس نے کیا کہا تھا۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اپنی زندگی اور اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی تباہ و برباد نہ کریں۔